اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید آفتاب حسین۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا رضا محمد خان صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیمہ شعبان، 15 شعبان کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام شب برات ہے۔ لیلۃ البراء یعنی پروردگار عالم اس دن کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس دن کو، اس رات کو لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیتا ہے۔ یہ بری کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القسمت بھی کہتے ہیں، یعنی مقدر کی رات۔ اس رات کو انسان کا جو مقدر ہے لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کسی نے حج پہ جانا ہے، زیارات پہ جانا ہے، کسی کی کتنی عمر ہے، اور اسی طرح کس کے کتنا رزق میں اضافہ ہونا ہے، اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام لیلۃ الدعا ہے، یعنی دعا کی رات۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اس رات پروردگار عالم سے خصوصی دعا کی جائے۔ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ انسان کو کہو کہ وہ پروردگار عالم سے دعا کرے۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ الاجابہ ہے، یعنی پروردگار عالم اس رات کو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس رات لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں اس رات کو دعائیں کرے کہ پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ الشفاء بھی ہے، یعنی پروردگار عالم جو انسان اللہ سے دعا کرے گا، پروردگار عالم ان کے مرحومین کو شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اور اب آپ اس کے اعمال ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ اس ماہ مبارک بالخصوص شعبان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بالخصوص نیمہ شعبان، 15 شعبان المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان المبارک آ جائے تو اس کی رات کو شب بیداری کرو، قیام کرو، ساری رات رکوع و سجود میں گزار دو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فقوموا لیلہا یعنی شب بیداری کرو، بارگاہ الہی میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری رات سجدہ ریزی میں گزار دو، دعاؤں میں گزار دو، اور جب دن آ جائے تو دن کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ عظمت والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے کہ پروردگار عالم آسمان سے فرشتوں کو خصوصی طور پر بھیجتا ہے کہ بنی نوع انسان کے پاس جائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے رہا ہے۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ قَالَ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي أَغْفِرْ لَهُ، کہ انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کی رات کیا کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہیں. الا مسترزقن فارزقہ. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے گویا کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ. اور انسانوں کا کندھا ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں کہ اے انسان بتا کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کر دے. ماشاء اللہ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فارزقہ کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا. واہ واہ. الا مبتلی ہے فعافی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیا کوئی ہے جو مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں ماشاء اس کی پریشانی کو دور کر دوں. سبحان اللہ. یہ بابرکت رات ہے. انسان جو ہے اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرے گا اپنے رزق میں اضافہ کی دعا کرے گا صحت کی دعا کرے گا زیارات کی دعا کرے گا جتنی بھی دعائیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کی دعا کو جو ہے قبول فرمائے گا. واہ واہ. جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات کو انسانوں کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے وہ گناہ بنی کلب کی جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کی جو بال ہیں ان سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رات لیلۃ القسمہ ہے کہ اس رات کو جو ہے قسمت لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. انسان قسمت بدل سکتا ہے. اللہ سے دعا کرے گا اس کی جو ہے عمر طولانی ہو جائے گی. رزق کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے اضافہ کرے گا. سبحان اللہ. جو دعا کرتا جائے گا چونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرشتے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. پروردگار عالم ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس رات کو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری پریشانی ہے مشکلات ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہماری پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ تنگ دست ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس رات شب بیداری کریں. اللہ تو فرما رہا ہے اے بندہ میرے در پہ آ جا تاکہ میں تیرے رزق میں اضافہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بہت سے اعمال ہیں. جی جی اعمال کے بارے میں بتائیے. سب سے پہلے جو ہے غسل کرنا ہے. بہت زیادہ ثواب ہے غسل کرنے کا ماشاء اللہ اور زیارت امام حسین علیہ السلام تلاوت کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعائے کمیل ہے اس کو جو ہے تلاوت کیا جائے. اس کے بعد جو ہے بہت سی دعائیں ہیں اور نمازیں ہیں. ان میں سے 2 نمازیں مشہور ہیں اور اس رات کے ساتھ مخصوص بھی ہے. ایک نماز جو ہے 4 رکعت نماز ہے 2 کر کے جو ہے ادا کرنی ہے. لیے جائے کہ 2 رکعت نماز نیمہ شبان یا 15 شبان پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کو تلاوت کرنا ہے اور 100 مرتبہ سورہ توحید کو جو ہے تلاوت کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی 2 رکعت نماز ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ سورہ الحمد ہے اور 1 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے. اس نماز کے بعد بہت سے ذکر ہیں جیسے آپ جو ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ کہیں گے 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ کہیں گے اور اسی طرح تسبیحات اربع بھی 100 مرتبہ جو ہے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے اور سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں جو ہے 20 مرتبہ جو ہے یا رب پڑھیں گے اور 7 مرتبہ یا اللہ پڑھیں گے 7 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ ماشاءاللہ پڑھیں گے اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد جتنے بھی انسان کی جو ہے دعائیں ہیں مناجات ہیں کیونکہ قبولیت کی رات ہے مقدر کی رات ہے پروردگار عالم سے دعا کرے گا پروردگار عالم جو ہے ہم سب کی دعاؤں کو جو ہے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ مولانا صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب کا. انہوں نے ہمیں یہ اعمال بتائے ہیں. خدا بند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ